السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ سب کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو پیارے بچوں، آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک اور دلچسپ اور مزیدار کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی اگر اچھی لگے تو اسے لائک کرنا مت بھولیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو چلیں کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، للن نام کا ایک درزی ہوا کرتا تھا۔ وہ بے حد محنتی اور قابل درزی تھا۔ اس کے ہاتھ کے سلے ہوئے کپڑے بہت مشہور تھے۔ اس کا کام بہت زیادہ ہی مانا جاتا تھا، لیکن اس کی بیوی بہت زیادہ کھانے پینے کی شوقین تھی۔ دن بھر وہ صرف کھاتی پیتی رہتی تھی۔ للن کی محنت کی کمائی وہ اپنے پاس ہی رکھتی تھی اور اس کی کمائی سے خوب عیش کیا کرتی تھی۔ ایک دن للن نے اپنی بیوی سے کہا کہ بیگم، تم اگر اسی طرح پیسے خرچ کرتی رہو گی تو ہم زندگی کیسے گزاریں گے؟ اگر اس طرح فضول خرچی کی تو پھر مشکل وقت آنے پر ہم پیسے کہاں سے لائیں گے؟ مگر اس کی بیوی نے جواب دیا کہ تم بس اپنا کام کرو اور اپنے محنت کے پیسے مجھے لا کر دیا کرو۔ میں چاہے اسے جیسے استعمال کروں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیچارہ للن وہاں سے چلا گیا اور اپنی دکان پہ آ کے بہت افسوس کرنے لگا۔ وہ اپنی بیوی کے رویوں سے بہت افسوس کرتا تھا۔ ایک دن للن کو ڈھیر سارے کپڑوں کا آرڈر ایک ساتھ ہی مل گیا۔ وہ سن کر بہت خوش ہوا۔ للن نے دن رات کام کر کے ڈھیر سارے کپڑوں کو سلائی کیا، مگر اپنی بیوی کے رویے کی وجہ سے اس نے اس کا تذکرہ اپنی بیوی سے نہیں کیا۔ اس کام کے لیے للن نے اپنی بیوی کو کہا تھا کہ آج کل کام زیادہ آ رہا ہے مگر پیسے کم ہی مل رہے ہیں۔ تو اس کی بیوی نے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے، مگر مجھ سے ہوشیاری تو تم بالکل بھی مت کرنا۔ اس کی اس بات سے للن تھوڑا بہت پریشان تو ہوا، مگر اس نے اپنی بات پھر بھی مانی اور خود کا فیصلہ نہیں بدلا۔ وہ اپنی کمائی سے بہت ساری رقم بچا کر اپنی دکان پہ رکھنے لگا۔ ایک دن اس کی بیوی بہت زیادہ بیمار ہو گئی۔ اپنی ماں کو تڑپتا ہوا دیکھ کر للن کا بیٹا بھاگتا ہوا اپنے باپ کی دکان پر گیا اور اپنے باپ سے کہا، بابا، امی کی طبیعت بہت خراب ہے، نہ وہ کچھ کھا رہی ہیں، نہ پی رہی ہیں، نہ ہی وہ آنکھیں کھول رہی ہیں۔ آپ برائے مہربانی گھر چلیں۔ للن اور اس کا بیٹا ایک حکیم کو لیے اپنے گھر جاتے ہیں۔ حکیم اس کی بیوی کا معائنہ کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اس کا علاج یہاں ممکن نہیں ہے، اسے شہر کے بڑے اسپتال میں داخل کروانا ہوگا، دیری کی گنجائش نہیں ہے۔ حکیم کی بات سنتے ہی للن کی بیوی بہت پریشان ہو گئی۔ تو للن نے اسے تسلی دی کہ تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم بس صبر کرو۔ پھر جلدی ہی للن کی بیوی کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا جاتا ہے۔ اس کا علاج ہونے کے بعد ڈاکٹر اس کے پاس آتی ہے تو وہ ڈاکٹر سے کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے میرا علاج تو کر دیا ہے، لیکن ہم اتنی ساری ہاسپٹل کی فیس تو دے ہی نہیں سکتے۔ تو ڈاکٹر اس سے کہتی ہے تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے شوہر بہت اچھا انسان ہے، اس نے ساری فیسیں ادا کر دی ہیں۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد للن کی بیوی اس سے پوچھتی ہے، آپ نے اتنا سارا خرچہ کیسے دیا؟ تو للن نے اسے جواب دیا کہ بیگم، میں تمہارے لالچ سے واقف تھا، میں تمہارے عیاشیوں سے بھی واقف تھا کہ تم کبھی بھی پیسے بچا کر نہیں رکھو گی، اس لیے اپنے بڑے ملنے والے آرڈر سے میں پیسے بچا کر رکھتا تھا جو ہماری مشکل میں کام آ گئے۔ للن کی بیوی نے اس سے معافی مانگی اور پھر اس کے بعد اس نے کبھی بھی عیاشی نہیں کی، بلکہ پیسوں کو جمع کر کے رکھنے لگی۔